الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بے پردہ کل جو نظر آئی چند بیویاں اکبر غیرت قومی سے ڈر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا کہنے لگی کہ وہ عقل پہ مردوں کے پڑ محترم سامعین کرام بزرگان دین ہمارے پیارے بچوں سب سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی یکتائی اس کی تنہائی اس کی شہنشاہی اس کی بادشاہی اس رب العالمین کے لیے اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس محمد شافع المذنبین امام المرسلین امام الاولین والآخرین امام القبلتین تاجدار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور بخشش کی دعائیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین کے لیے محترم سامعین کرام دین اسلام چار امور پر قائم ہے نمبر 1 عقائد نمبر 2 عبادت نمبر 3 معاملات نمبر 4 اخلاق و آداب آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے اخلاق و آداب بلکہ اخلاق و آداب کی بنیاد ہے اخلاق و آداب کی اصل ہے اخلاق و آداب کی نیو ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم خلقا وخلق الاسلام الحیاء جان لو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں تمام مذاہب کے اندر تمام ادیان کے اندر اور تمام دین کے اندر حسن اخلاق کے صفات میں سے ایک صفت ضرور پائی جاتی ہے اور مذہب اسلام کے اندر حسن اخلاق کی سب سے اہم صفت شرم و حیا اسی پر بس نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پورا کا پورا دین قرار دیا قرہ بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرم و حیا کا تذکرہ کیا گیا شرم و حیا کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا شرم و حیا دین میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات کرتے ہو شرم و حیا کے بارے میں پوچھتے ہو دین میں سے ہے بل ہوا دینوں کلو بلکہ یہ بات جان لو اپنی ذہن کے اندر بٹھا لو حیا پورا کا پورا دین ہے اسی پر بس نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے سب سے اہم شعبہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ بضع وستون شعبہ ایمان کے 70 سے زائد یا 60 سے زائد برانچز ہیں اس کے شعبے ہیں اس کے حصے ہیں فافضلها قول لا الہ الا اللہ ایمان کے سب سے اہم شعبوں میں سے سب سے اہم شعبہ سب سے بڑا حصہ قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اس بات کی گواہی دینی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ روئے زمین میں کوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اس دنیا میں اگر کسی کی عبادت ہوگی تو اس کا حق اس کا مستحق پروردگار عالم اللہ رب العالمین کی ذات ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس بات کا کہنا سب سے اہم شعبہ ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
محترم سامعین کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ایمان کا سب سے کم ترین شعبہ ہے۔ لیکن آج اپنی بستیوں کا جائزہ لے لیجئے، اپنی گلیوں کا راستہ لے لیجئے، اپنی نالیوں کا راستہ لے لیجئے، کیا نظر آئے گا؟ آج ہم تو راستوں کو صاف کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی غلاظتوں کو، اپنی گندگیوں کو اور کوڑے کرکٹ کو ہم راستوں میں پھینکتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سچا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے تمام لوگ محفوظ ہوں۔ آج ہم اپنی ایمان کا جائزہ لیں، آج ہماری وجہ سے چلنے والے پھرنے والوں کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهُ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، یاد رکھو ایمان کا سب سے کم ترین شعبہ، کم ترین حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا سب سے اہم ترین شعبہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی ایک انصاری شخص سے وہ اپنے بھائی کو شرمانے پر تنبیہ کر رہا تھا۔ اس کا بھائی جو تھا بڑا شرمیلا تھا، بہت شرم و حیا کرتا تھا، تو اس کو ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بہت زیادہ شرم و حیا کرتا ہے، شرم کی وجہ سے فلاں کام تو نہیں کیا، شرم کی وجہ سے تو نے فلاں کام نہیں کرتا ہے، تو ایسا کرتا ویسا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک شخص اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے شرم و حیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا کرنا، شرمانا، لجانا یہ تو ایمان میں سے ہے۔ محترم سامعین کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کے اندر شرم پائی جا رہی ہے تو یاد رکھو اس کے اندر ایمان بھی پایا جائے گا، لیکن اگر کسی کے اندر شرم ہی نہ ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یا اگر ایمان ہے بھی تو کمزور ہے، مکمل نہیں ہے۔ ایمان حیا کیا ہے؟ در حقیقت حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے، وعدہ خلافی سے بچائے، کسی کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنے وعدے کا پابند رہے، بہترین اقوال اور افعال کو انجام دے۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ کرام تم اسی طرح اللہ رب العالمین سے حیا کیا کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین سے شرمانے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہم لوگ اللہ سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اسی طرح شرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین سے شرمانے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میرا یہ مقصد نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین سے شرمانے کا، کما حقہ، مراد یہ ہے تم اپنے سر کو محفوظ رکھو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو حفاظت کرو، اسی طرح اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اسی طرح ہر وہ چیز جو پیٹ میں جاتا ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب پیٹ میں ناجائز حرام لقمہ جانے مت دو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سے شرمانے سے مراد یہ ہے تم اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اسی طرح موت اور قبر میں سڑنے گلنے بوسیدہ ہونے کو یاد کرو۔ جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پڑتا، وہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اسے فکر ہوتی ہے تو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے تو قبر کی اندھیری کوٹھری میں رہنے کی فکر ہوتی ہے، کس طریقے سے مر جائیں گے، سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اندھیری کوٹھری وہ ہوگی قبر کی، تو وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور اکرم
حضور بتلائیے دنیا کا سب سے چاپتر آدمی، دنیا کا سب سے ہوشیار عقل مند آدمی، دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ آدمی کون ہے بتلا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، دنیا کا سب سے ہوشیار چالاک آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی گزارتا ہے، گزارنے کے ساتھ آخرت سے بے پرواہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی دوسری زندگی کے بارے میں بھی تیاری کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے تو اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں جو چیز داخل ہو جا رہا ہے اس کی بھی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام اور ناجائز غذا جانے سے پرہیز کرو، اسی طرح موت سے بھی ڈرو اور قبر میں اترنے ڈلنے کو بھی یاد کرو۔ جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پڑے گا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین سے ایسے ہی حیا کر رہا ہے، ایسے ہی شرما رہا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین سے شرمانے کا۔ محترم سامعین، حیا کیا ہے؟ شرم و حیا جس کے اندر موجود ہوتی ہے اسے حسین و جمیل بنا دیتی ہے، اسے خوبصورت کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس کے اندر شرم و حیا نہ ہو تو اس کو بدنما اور بد شکل بنا دے۔ حیا اور شرم ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جو ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پردے میں بیٹھی ہوئی قواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے دروازے کے باہر، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اندر آنا چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچائی گئی، ابو بکر صدیق گھر میں آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، پنڈلی سے بھی کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ کی پنڈلی بھی کھلی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو درست نہیں کہ جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، آئے اور ان سے گفتگو کی بات چیت کی۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، عمر فاروق کو بھی آنے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران اور اپنی پنڈلی کو درست نہیں فرمایا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے اور عمر فاروق سے بھی گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے عثمان۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عثمان کا نام سنا فوراً کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے کو اپنے ران کو درست کر کے آرام سے بیٹھ گئے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی گفتگو کی۔ جب تینوں حضرات، تینوں صحابہ کرام چلے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، وہ سب دیکھ رہی تھی ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، ابو بکر صدیق آئے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ نے اپنے ران کو ڈھکا نہیں، کپڑے کو درست نہیں کیا، عمر فاروق بھی آئے تب بھی آپ نے کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن عثمان آئے تو آپ تو سیدھے کھڑے ہوئے، اپنے ران اور آپ کا کپڑے کو سیدھا سادہ کرنے لگے۔ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دو لوگوں کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا، لیکن عثمان کے ساتھ یہ اسپیشل کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس بندے سے شرم نہ کروں جس بندے سے اللہ کے فرشتے شرماتے، میں اس سے حیا نہ کروں؟ اس حدیث سے ثابت ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی صفتیں شرم و حیا موجود تھی اور آپ کے صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھی۔ اسی طرح اور آگے بڑھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اپنے پیجامے کو، اپنی لنگی کو تکنے سے نیچے رکھیں گے، گھسیٹیں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. کہنے لگی حضور عورتوں کی چادروں کے کناروں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیا کریں، ان کو اجازت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور ایک بالش جب لٹکائیں گی تو قدم کھل جائے گا، پیر نظر آ جائے گا، اجنبی لوگ دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو ایک ہاتھ تک اپنے چادر کے کناروں کو لٹکا لیا کرو، لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمارے سلف صالحین، ہماری بزرگان دین کی جو بیویاں تھیں، جو لڑکیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، برداشت نہیں کرتی تھیں کہ ان کے پیر کو کوئی اجنبی آدمی دیکھے. لیکن آج ہم اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو پیر کا کھلنا تو دور کی بات، پوری کی پوری ران، پورا کا پورا پیر نظر آتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ بغیر دوپٹے کے نکل جاتی ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور پارکوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن آج ہمارے مرد کے اندر مردوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے، عورتوں کے اندر حیا شرم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. محترم سامعین کرام، وہ ہماری بزرگان دین کی عورتیں تھی، خواتین تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی حضور ایسا کریں گی تو پیر کھل جائیں گے. لیکن آج ہماری صورتحال کیسی ہے؟ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے اوپر مصیبتوں کے بادل کیوں ڈالتا ہے، ہمارے اوپر آزمائش کیوں ڈالتا ہے، ہمیں طرح طرح کی مشکلات میں کیوں مبتلا کر دیتا ہے. محترم سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری جب شادی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو اس وقت زبیر کے پاس نہ جائیداد موجود، نہ ہی کوئی غلام تھا. میری شادی ان سے ہو گئی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا. میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دور دراز میں جا کر اپنے اونٹ کو لے کر دور دراز سے پانی لاد کر گھر لایا کرتی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزوں کو سلا کرتی تھی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کو چارہ اور دانہ ڈالا کرتی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے لیے گٹھلیاں دور دور سے چن کر اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی. اور دوسری بات، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آٹا گوندھا کرتی تھی. میں مجھے روٹی بنانی نہیں آتی تھی تو انصار کی خواتین جو پڑوس میں رہتی تھی وہ لوگ آ جاتی تھی، میں آٹا گوندھ لیتی تھی، وہ ہماری روٹی بنا کے چلی جاتی تھی. انصار کی لڑکیاں بہت سچی محبت کرنے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو بطور جاگیر ایک زمین دی تھی جو گھر سے 2 میل سے بھی دوری پر تھی. میں اونٹ کا چارہ لادنے کے لیے، کھجور کی گٹھلیوں کو چننے کے لیے میں کھیت میں 2 میل کی مسافت طے کر میں جایا کرتی. وہاں سے جا کر گٹھلیاں اپنے سروں پہ لادتی تھی، لاد کے پھر میں گھر 2 کلومیٹر 2 میل کی مسافت طے کر کے گھر آیا. اسی طرح کا روز کا معاملہ تھا. ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، میں کھیت میں گئی ہوئی تھی اکیلے پردے کے ساتھ اور وہاں سے گٹھلیاں چن چن کر اکٹھا کر کے اپنے سر پہ لاد کے لا رہی تھی. اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات راستے میں ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اسماء گٹھلیاں لادے ہوئے پیدل دوری کے ساتھ کتنے دور سے آ رہی ہیں، تھکی ہوگی. حضور نے جیسے دیکھا اسماء کو بلایا، اسماء ادھر آؤ. آواز دے کر اپنی اونٹنی کو روکنے لگے، بیٹھانے لگے تاکہ اسماء کو پیچھے سوار کر لیں. لیکن اسماء بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو بلایا تو میں مارے شرم سے کچھ نہ بولی، میں رکی میں چلتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، انتظار کرتے رہے کہ آئیں گے. جب دیکھا کہ اسماء بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو اسماء خود کہتی ہیں میں نے ناپسند کیا، میں نے پسند نہ کیا کہ میں اجنبی مردوں کے ساتھ سفر کروں. اور دوسری بات یہ کہ میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت والے آدمی ہیں، وہ جب سنیں گے نا حضور کے پاس پیچھے بیٹھ کے آئی ہو اور اجنبی مردوں نے تمہیں دیکھا ہے تو کیا کریں گے، یہی سوچ کے میں نہ بیٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں سمجھ گئے کہتی اسماء شرما رہی ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر دوبارہ چلے گئے اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ویسے پیدل آتی رہی. اس زمانے کی عورتوں کو دیکھیے،
اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے، اپنی زندگی کے معمولات کو بیان کرتی ہیں اور تذکرہ کرتی ہیں کہ جب زبیر سے میری شادی ہوئی تو کیا کیا کام کیا کرتی تھی۔ 2 میل کی مسافت طے کر کے پانی لاتی تھی، آٹا گوندتی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالتی تھی، گھاس کھلاتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ لیکن آج عورتوں کو جتنی آزادی دی جائے اور جتنی نرمی کی جائے اور جتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی جائے اتنا زیادہ بیکار ہو رہی ہیں۔ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اپنے صحابیات کی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے بزرگان دین کی جو بیویاں تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان سب سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن آج جب اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بیٹھانے والے کوئی اجنبی نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان مسلمان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بھی نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اس وجہ سے نہیں گئی کہ وہ ان کے ساتھ غیر محرم مرد بھی تھے۔ اگر اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو بیٹھ جاتی، لیکن آپ کے ساتھ اجنبی مرد بھی موجود تھے، اس لیے انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں اور پیچھے اور مرد سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر حقیقی حقیقی صفت شرم و حیا کی موجود تھی۔ جو شرم و حیا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روک رہی تھی، منع کر رہی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو شوہر تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باغیرت آدمی تھے، وہ اگر سوچ لیتے تو آسمان کو معاملہ اٹھا لیتے۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کی سوچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بیٹھی۔ لیکن آج ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی پر بس نہیں، ہمارے مردوں کے اندر بھی غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہمارے مردوں کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی، بے غیرت ہو گئے ہیں۔ ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جہاں چاہے جہاں سر اٹھا کے بے پردہ ہو کے گھومیں، لیکن ہم مردوں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی چو تک نہیں رکھتی ہے کہ کہاں گھوم رہی ہے، کیوں گھوم رہی ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر غیرت کو پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر شرم و حیا کی صفت پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں اسی طرح اللہ رب العالمین سے شرمانے کی توفیق عطا فرما جس طرح اللہ رب العالمین سے شرم کرنے کا حق ہے۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کی بیماری دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، ہم سب کی غریبی اور محتاجگی کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ الہ العالمین قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دے۔ الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم تیرے دربار میں حاضر ہو کے اپنے ظاہری گناہوں اور اپنے باطنی گناہوں سب گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں دین کا پکا سچا محافظ بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر رہیں، تیرے دین اسلام پر ڈٹ کر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ